قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ دوزخ سے بہت زیادہ دور رکھا جائے گا جو بہت زیادہ متقی ہے، اتقا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا وہ بدلہ دے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں امت کے جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو قرآن پاک میں آپ کی شان بیان کی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بندے کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے۔ ویسے متقی ہو جانا، متقی گناہوں سے بچ جانا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن پاک نے آپ کو اتقا کہا جو بہت زیادہ تقوی والا ہے، سپرلیٹو ڈگری سے مخاطب کیا۔ بہت زیادہ تقوی والا، اور تقوی والا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تقوی والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ دو صحابی ایسے تھے جو پدیشی صحابی تھے، پدیشی مسلمان تھے، بعد میں ایمان کی جو جزئیات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ قبول کی ہیں، لیکن پدیشی یہ صحابی تھے، مسلمان تھے۔ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ تقوی کا یہ مقام ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک دفعہ آپ کا جو غلام ہے وہ کہیں سے دودھ لے کر آیا، اس وقت جھاڑ پھونک ہوتی تھی اور شرکیہ کلمے پڑھے جاتے تھے، تو شرکیہ کلمے پڑھ کے اس نے کسی کو دم کیا اور دودھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو لا کر پلایا۔ آپ کو نہیں پتا تھا یہ کس لیے لایا ہے، اس نے آپ کو پیش کیا، آپ نے تناول نوش فرما لیا۔ بعد میں آپ کو بتانے لگا آج میں ایک دم کر کے آیا ہوں، وہ مشرک تھا اور دم میں نے یہ دم کیا ہے، تو انہوں نے مجھے معاوضے کے طور پر، اجرت کے طور پر دودھ پیش کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور کہہ کر دی۔ حرام مال سے بچنے کا آپ کے یہاں اتنا اہتمام تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام سے کنارہ کشی کی اور بچنے کا بھرپور اہتمام کیا۔ تو تقوی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ حلال کھانا چھوڑ دے، تقوی یہ ہوتا ہے کہ بندہ حرام نہ کھائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چلن عام ہے کہ لوگ شراب کی کمائی لے کے تے کسائی نو پوچھتے پہ ہوندے نے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، مردار تے نہیں کیتے ہیں۔
شراب کے پیسے لے کر حلال بکرا مانگنا یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ کمائی سود کی ہو، کمائی حرام کی ہو، اور اس سے بے شک حلال کا بکرا کھایا جائے تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ تو تقوی کی تعریف میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تقوی حلال چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ بندہ حرام نہ کھائے، حرام بولنے سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، یہ تقوی ہے۔ اور ہم جس زمانے میں ہیں انسانوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، ارادے کمزور ہو چکے ہیں، طبیعتیں اتنی مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں کوئی انسان تھوڑا سا پابند ہو جائے حرام سے، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچا لے، حرام بولنے سے اپنی زبان کو بچا لے، حرام سننے سے اپنے کانوں کو بچا لے، حرام لقمے سے اپنے پیٹ کو بچا لے، اپنے بدن کو بچا لے، تو اس کو جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حرام سے رک جانا یہ تقوی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس واسطے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی 10 صحابہ کو، 10 میں سے وہ 5 تو وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے کہنے پہ مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے۔ اور لکھا ہے یہاں پر مفسرین نے کہ حضرت مولا علی بھی پیدائشی صحابی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا اس وقت۔ آپ کا اسلام ایک بچے کا اسلام تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام مکے کے ایک رئیس اور مالدار کا اسلام تھا، جو اپنی تجارت میں، اپنے وجاہت میں پورے قبیلے کا اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ اور آپ کا اسلام بڑا مؤثر اور بااثر اسلام تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر 5 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ مسلمان ہوئے، وہ صحابی رسول بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت سعید بن زید ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ بندہ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ یہاں پر صوفیاء نے بھی فرمایا ہے کہ مال دینا نماز روزے سے بھی زیادہ بندے کو تزکیہ دیتا ہے۔ گناہ سے توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے گناہوں کی توبہ کرے اور پھر اپنی کوئی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں دے۔ یہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا نا تو اس سے تزکیہ، جو بندے کی روحانی پاکیزگی ہے، بندے کا من صاف ہونا، ایک ہے تن کہتے ہیں جسم کو، من کہتے ہیں روح کو، جو بندے کی روح صاف ہو جاتی ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں دینے سے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر تحریک میں، ہر جماعت میں، جو مال دے سکتے ہیں، اپنی جانی قربانی نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اسی تہاڈی خدمت کر دینے ہیں لیکن ساڈے کول دکانداری چھڈ کے، کاروبار چھڈ کے نہیں جان ہوندا۔ تو مالی خدمت کر سکتے ہیں لیکن جسمانی مشقت نہیں کر سکتے، جانی خدمت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں، امام کرمانی نے فرمایا الذی یجود بنفسہ و مالہ، کہ جنہوں نے حضور پر اپنا مال بھی وارا ہے اور انہوں نے اپنی جان بھی حضور پہ وار دی، جان کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی حضور کی خدمت کی ہے۔ اور اپنی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، مال خرچ کیا ہے۔ غزوہ تبوک ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا، در منصور کے اندر بھی لکھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال اٹھایا، ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دی، قدموں پہ ڈال دی۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں خدا کا رسول، خدا اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنا کوئی جگرا ہے کسی بندے کے اندر؟ اللہ کی راہ میں ہم نے دینا ہو تو ٹیپے لگا ہوا نوٹ جو پھٹا پرانا ہو وہ دیکھتے کہ رب دی راہ بھی دینا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ گھر کا سارا مال ہی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سارا مال زیرو سے سفر شروع کی، سارا مال حضور کے قدموں میں مار دیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اگلی جو آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ بن ابی خلف سے آزاد کروایا، یہ امیہ بن ابی خلف بلال حبشی کا لارڈ تھا، ماسٹر تھا، مالک تھا، یہ اس کی قید میں تھے، تو مارتا تھا، ٹارچر کرتا تھا، گرم ریت پہ لٹا دیتا تھا اور اس پہ گرم گرم پتھر رکھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دیتا، اذیتیں دیتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو اس اذیت سے، اس تکلیف سے آپ نے نجات دلائی اور اپنا بہترین مال منہ مانگی قیمت دے کر بلال حبشی کو آزاد کر لیا۔ امیہ بن ابی خلف جو ہے اس نے کہا منہ مانگے پیسے دیے، جب آپ نے آزاد کروایا تو لوگوں نے کہا کہ شاید بلال نے کوئی نیکی کی ہو، بلال کا کوئی احسان ہو ابو بکر پر، تو احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آج ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت پاک نازل کی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، وہ سارا کام تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اتنا وہ مال قبول ہوا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت پڑی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کو خریدنے لگے ہو تو کچھ مال ہمارا بھی شامل کر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے، ہم دونوں آپ کے غلام ہیں، میرا مال بھی آپ کا ہے، ہم سب بھی آپ کے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ صدیق بھی اکبر ہیں اور عاشق بھی اکبر ہیں، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، صدیق آپ کو اس وقت کہا گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی رات جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے تو ابو جہل کو ایک موقع مل گیا تکذیب کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سفر پر گئے ہوئے تھے، جب واپس تشریف لائے تو ابو جہل کہنے لگا، ابو الحکم اس کا نام تھا اس وقت، کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں اور اللہ کے عرش کی اور اللہ کے دیدار کی لذتیں پا کر آسمانوں، زمین، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس آ گیا ہوں، تم بتاؤ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں تو اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا پھر تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تصدیق کی، فرمایا اگر انہوں نے فرمایا تو انہوں نے سچ ہی فرمایا۔ اب دیکھیں محدثین کا ایک اصول ہے، جب بات کی
بات کی جرا کرتے ہیں نا، روایت دیکھتے ہیں تو روایت کا راوی دیکھتے ہیں، یہ گل کرنے والا کون ہے، اس بات کو روایت کرنے والا کون ہے۔ اگر راوی جھوٹا ہو تو بعض اوقات اس بات کو مانا نہیں جاتا، موضوع وہ حدیث موضوع شمار کی جاتی ہے۔ اگر راوی کمزور ہو، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو اسے ضعیف شمار کیا جاتا ہے کہ گل دا راوی نہیں ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھو یہ راوی کون ہے؟ ابو جہل، اور شان کس کی بیان ہوئی ہے؟ رسول اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنہوں نے معراج کی۔ اب ابو جہل جھوٹا راوی ہے، کافر راوی ہے، لیکن جب حضور کی شان کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، پھر انہوں نے سچ ہی فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا بات کرنے والا کتنا جھوٹا ہے، انہوں نے یہ دیکھا بات کن کی ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے تو پھر سچی بات ہے۔ اس واسطے یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے کے لحاظ سے۔ تو آگے فرمایا والا سوف یرضا، اور ان قریب اس سے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیت پاک نازل ہوئی، سورہ واللیل ہے اور آگے سورہ والضحیٰ ہے۔ جو شان رسول اللہ کی ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وہی شان اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں سورہ والضحیٰ اور واللیل، پہلے واللیل ہے پھر اس کے بعد والضحیٰ ہے، بالکل دونوں صورتیں اکٹھی ہیں۔ تو جس طرح سورہ واللیل اور والضحیٰ میں فاصلہ کوئی نہیں، دونوں اکٹھی صورتیں ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی کوئی دوری کوئی نہیں، بلکہ دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ اور ان کی رفاقت اور معیت اور سنگت اتنی باکمال ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے تھے رفاقت میں، دونوں اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی اکٹھے ہی رہے ہیں حضور کے ساتھ، یعنی بچپن اکٹھا تھا، بچپن کے ساتھ لڑک پن کی عمر میں بھی حضور کے ساتھ رہے، پھر جوانی چڑھے ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، پھر ہجرت کی ہے تو حضور کے ساتھ کی ہے، پھر غزوہ بدر آیا حضور کے ساتھ ہیں، غزوہ احد آیا حضور کے ساتھ ہیں، خندق آیا حضور کے ساتھ ہیں، حدیبیہ ہوئی حضور کے ساتھ ہیں، پھر فتح مکہ ہوا حضور کے ساتھ ہے، غزوہ تبوک ہوا حضور کے ساتھ ہے، حجۃ الوداع آیا حضور کے ساتھ ہے، یعنی بچپن سے لے کر وصال فرمانے تک حضور کے ساتھ رہے، بلکہ وصال فرمانے کے بعد آج بھی روضہ رسول پہ حضور کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا شان ہو سکتی ہے؟ اسی آنے جی پیر نصیب علی شاہ صاحب کی سیرت پڑھے تھے، انہوں دا روزہ کتنے ہوئے، ان کے مزار پہ جانا ہو تو بھائی چھالے شریف جانا پڑے گا۔ اچھا حضرت داتا علی اجویری صاحب، ان کا مزار کدھر ہے؟ بھائی لاہور جانا پڑے گا آپ کو مزار پہ حاضری دینی ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ جانا ہے، یہ آپ کو پاک پتن جانا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مزار پہ حاضری دینی ہے، کہاں جانا پڑے؟ بھائی مدینہ میں روضہ رسول پہ چلے جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق کا مزار وہی ہے۔ یعنی 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ یعنی ہمہ وقت وہاں پہ درود و سلام کے تحفے اور گجرے نچھاور ہو رہے ہیں، ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر رحمتوں اور درود و سلام کی سوغات نہ بھیجی جا رہی ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا مقدر وہ ہے کہ اس کرما والی اور بختوں والی زمین پہ حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ جو پاک محبوب کے روضہ پاک پہ حاضری دینے کے لیے آتا ہے، وہ ساتھ ہی ابو بکر صدیق کو بھی سلامی پیش کر کے جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا کیا مقام ہے حضور کی بارگاہ میں؟ امام زین العابدین نواسہ رسول ہیں اور شہزادہ امام علی مقام امام حسین ہے، تو
تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، روضہ پاک کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا جو آج مقام ہے نا، قیامت والے دن بھی یہی مقام ہوگا، یعنی آج بھی تو حضور کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں، کل جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، مجھے گمان تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ رسول پاک جب بھی فرماتے تھے تو میں نے کہا قلت وانا و ابو بکر و عمر، میں نے یہ کہا، ابو بکر نے کہا اور عمر نے کہا، میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں اٹھا، ابو بکر اٹھے اور عمر اٹھے، میں نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا، یعنی جو بھی کلام ہوتا تھا حضور اپنے ساتھ ان کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے مجھے گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو زندگی ہے دنیا سے پردہ فرمانے تک، یہ تو باکمال ہے، حضور کے وصال ظاہری تک تو بڑی باکمال ہے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد جو فتنے آئے ہیں، مرتد لوگ ہو گئے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے ہیں، اس موقع پر جس جگرے کے ساتھ اور جس جوان مردی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوش معطل ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق جن کی روب دب